أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. یہ سورہ اعراف کا 10واں اور 11واں رکوع ہے اور انبیاء علیہم السلام کا اللہ رب العزت نے تفصیلی ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلے 2 انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہوا ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کا اور دوسرا حضرت ہود علیہ السلام کا. اب آج کے اس رکوع میں اللہ رب العزت نے ان 2 رکوع میں 3 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. ان میں سے سب سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہود کا قوم سمود کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. قوم سمود در حقیقت یہ قوم عاد کے بچے ہوئے افراد تھے. قوم عاد میں سے وہ افراد کہ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور وہاں سے بچ نکلے تھے، جن پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا، یہ تھوڑے سے افراد تھے جو آگے جا کر جن کی نسل بڑھتی گئی اور اس کے بعد وہ ایک مخصوص علاقے میں موجود تھے، اس وجہ سے ان کا نام قوم سمود رکھ دیا گیا. یہ قوم سمود حقیقتاً حجر کے علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں.
ہجر یہ عرب سے جب شام کی طرف سفر کرتے ہیں تو راستے میں یہ جگہ آتی ہے، اس جگہ کو حجر کہا جاتا ہے۔ پچھلے زمانے میں قرآن کریم نے اس کے لیے حجر کا لفظ استعمال فرمایا، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اس جگہ کو آج بھی نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، اس کا نام ہے مدائن صالح۔ مدائن صالح کے نام سے وہ جگہ آج بھی عرب سے شام کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک مخصوص مقام پر موجود ہے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، جگہ کو دیکھتے ہیں، اسی طرح سے وہ عمارتیں موجود ہیں، کچھ کھنڈرات کی شکل میں ہیں، کچھ اسی طرز پر ہیں، اور وہ پورا علاقہ قوم کو، ایمان والوں کو اور تمام کی تمام انسانوں کو سبق دینے کے لیے ہے کہ جس قوم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس قوم کا دنیا میں کیا انجام ہوا۔ قرآن کریم میں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں جگہ پہ اللہ نے قریش مکہ کو بھی یہ بات فرمائی ہے کہ ذرا تم اس علاقے کو دیکھو کہ جہاں تم تجارتی سفر سے شام کی طرف جاتے ہوئے جہاں کے راستے سے گزرتے ہو اور قوم کے حالات تمہارے سامنے گزرتے ہیں، تم قوم کے حالات کو دیکھتے ہو اور تمہیں اس سے سبق حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ نے کیسے اتنی طاقتور قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ چنانچہ اس قوم کا جرم یہ تھا کہ یہاں پر ہود علیہ السلام کے زمانے میں قوم عاد کے یہ افراد ہود علیہ السلام پر ایمان لا کر اس حجر کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو جیسے ان کی نسل آگے بڑھتی گئی تو نسل کے آگے بڑھنے سے یہ قوم بت پرستی کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ جب بت پرستی کے مرض میں مبتلا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور صالح علیہ السلام نے آنے کے بعد اس قوم کو خوب دعوت دی اللہ کے دین کی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، مگر قوم نے نہ صرف یہ کہ ان کی بات نہ مانی اور بات نہ ماننے کے ساتھ ساتھ ان کے حکموں کا، ان کی باتوں کا مذاق اڑانے لگے اور ان کو طرح طرح کے القابات سے نوازتے رہے۔ یہ مختلف وقتوں میں حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، دین کی مسلسل دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ جوانی سے دعوت دینا شروع کی تھی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے۔ بڑھاپے کی عمر میں بھی جب دعوت دیتے رہے، یعنی یہ بڑھاپا آج کے زمانے کا نہیں تھا کہ جوانی 20-25 سال سے شروع ہو گئی اور 60 سال کی عمر میں جا کے بڑھاپا آ گیا، بلکہ یہ جوانی سے بڑھاپے کا سفر کئی سو سال کا تھا۔ اس کئی سو سال کے سفر کے درمیان، اس کئی سو سال کے ایام میں مسلسل حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور قوم مسلسل مذاق اڑاتی جا رہی ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں جب آئے تو ایک دن قوم کے کچھ افراد نے مذاقاً یہ بات ان سے کہہ دی کہ اے صالح، آپ ہمیں کب سے کتنے 100 سال سے دعوت دیتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ ایک کام کریں کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی دلیل دکھائیں جس سے ہم مان لیں۔ بھائی کیا دلیل تمہیں چاہیے؟ اے صالح، یہ جتنے پہاڑ ہیں جن کے درمیان میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ ان پہاڑوں میں سے کسی بھی ایک پہاڑ سے جس پر ہم ہاتھ رکھیں گے، اس پہاڑ پر سے آپ اس پہاڑ کو پھاڑ کر اس کے درمیان سے ایک اونٹنی نکال کے دکھا دیں۔ اب یہ قوم تمسخر کے طور پہ، مذاق کے طور پہ کہہ رہی ہے کہ بھلا ایک انسان کس طریقے سے کسی پہاڑ کو پھاڑ سکتا ہے، اور اگر پھاڑ بھی دے کسی صورت میں تو اس کے درمیان سے اونٹنی نکل آئے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہٰذا قوم نے مذاق میں کہہ دیا کہ اگر آپ اس پہاڑ پر جس پر ہم ہاتھ رکھیں، اس پہاڑ کو پھاڑ کر اس کے درمیان سے اونٹنی کو نکال دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ کی جانب رجوع کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے صالح، یہ معجزہ آپ کے ہاتھ پر ہم ظاہر کر دیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ معجزہ نبی خود نہیں کرتا، معجزہ نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، مگر وہ فعل، وہ حکم اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں اس وقت پہ ہوگا، اور جب اللہ نہ چاہیں تو اس وقت پہ نہیں ہوگا۔ یعنی کسی نبی کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ جب چاہے کسی پہاڑ کو پھاڑ کے اس کے درمیان سے اونٹنی نکال دے یا کوئی اور معجزہ صادر کر دے۔ لہٰذا اللہ نے حکم دے دیا کہ فلاں وقت پر جب قوم جمع ہوگی تو یہ معجزہ ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ٹائم دے دیا، فلاں
فلاں وقت پر فلاں جگہ پہ جمع ہو جاؤ، جس پہاڑ پہ تم ہاتھ رکھو گے وہ پہاڑ پھٹے گا اور اس کے درمیان سے ایک اونٹنی نکل آئے گی۔ قوم نے اس بات کا خوب مذاق اڑایا اور بڑی اس کی پبلسٹی کی، تمام لوگوں کو یہ بات کہی کہ بھئی فلاں دن آ جاؤ اور فلاں دن اس بندے کا جھوٹ اور اس کا پول کھل جائے گا اور اس دن اس کا خوب ہم مل کر مذاق اڑائیں گے۔ چنانچہ قوم اس دن متعین دن میں اس میدان میں جمع ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی رکھو جس پہاڑ پہ تم انگلی رکھنا چاہتے ہو۔ انہوں نے ایک پہاڑ کے اوپر ہاتھ رکھا، صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ کی شان تھی، اللہ کا حکم تھا، وہ پہاڑ دو حصوں میں پھٹ گیا اور اس کے درمیان سے ایک اونٹنی نکل آئی۔ مگر معاملہ یہ تھا کہ یہ جو اونٹنی نکلی تھی یہ عام اونٹنی نہیں تھی، عام اونٹنی کے مقابلے میں 10 گنا اس کا سائز تھا۔ یعنی ایک اونٹنی کے اندر عمومی طور پہ اگر کوئی 8-9 من گوشت نکل آتا ہے تو اس کو 10 سے ضرب دے دیں، کوئی 80 من کے قریب گوشت تھا۔ اتنی اونچی اور اتنی قد آور قسم کی اونٹنی تھی۔ اس اونٹنی کا سائز دیکھ کر اس کی ہیبت سے دیگر جانور بھی بھاگ جایا کرتے تھے اور یہ لوگ بھی بڑے مرعوب ہو جایا کرتے تھے اس سے۔ مگر اللہ رب العزت کی جانب سے نشانی تھی جو ظاہر ہو گئی۔ بہت تھوڑے سے افراد تھے گنتی کے جو اس اونٹنی کے اس معجزے کو دیکھ کر صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، باقی ساری کی ساری قوم اس معجزے کا بھی انکار کرنے لگ گئی اور وہاں سے نکل گئی۔ اب چونکہ انہوں نے معجزہ خود اللہ سے مانگا تھا لہٰذا اللہ کی جانب سے ایک آزمائش آ گئی، اور آزمائش یہ تھی کہ یہ اونٹنی جیسے جسامت میں بڑی تھی تو ویسی اس کی خوراک تھی۔ جس دن یہ پانی پینے کے لیے کسی جگہ پہ چلی جاتی تھی، قوم کا ایک مشترکہ تالاب تھا، کنویں سے پانی وہاں آیا کرتا تھا، اور اس جگہ سے تمام کے تمام انسان بھی اور تمام قوم کے جو جانور تھے پالتو وہ سب کے سب وہاں سے پانی پیا کرتے تھے۔ مگر اب جب یہ اونٹنی وہاں پہ جاتی اور اونٹنی نے اس تالاب کے اندر اس کنویں کے اندر منہ ڈالا تو اس کے ایک مرتبہ منہ ڈالنے سے سارا کا سارا پانی اس دن کا ختم ہو جایا کرتا تھا۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ ان کو بتلا دیجئے کہ یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی، جس دن اس کی پانی پینے کی باری ہوگی کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اس سے پانی پیے، اور جس دن یہ اونٹنی پانی پی لے اس کے بعد اگلا دن تمہارے لیے ہے، خود بھی پیو اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ۔ پھر اگلا دن جو ہوگا وہ اونٹنی کا ہوگا، اس سے اگلا دن پور تمہارا اور تمہارے جانوروں کا ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ترتیب بیان کر دی اور ان کو سمجھا دیا کہ یہ طریقہ کار ہے۔ قوم اسی طریقے کے اوپر چلتی رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خبردار کر دیا کہ دیکھو یہ اللہ کا معجزہ ہے، عام اونٹنی نہیں ہے، کہیں تم اس سے تنگ نہ آ جاؤ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ نے تمہارے اوپر مسلط کی ہے تمہاری اپنی فرمائش کی وجہ سے، لہٰذا اس اونٹنی کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، یہ چرے گی اور جس جگہ پہ جا کے چرنا شروع کر دے تم نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا، اور جب کبھی بھی یہ پانی پینے کے لیے اپنی باری پہ آئے گی تو اس وقت پر تم لوگوں نے پانی بھی نہیں پینا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتلا دی اور قوم کے لوگ اس کے اوپر کچھ عرصے تک پابند رہے اور قوم کے لوگوں نے اس کا لحاظ کیا۔ کچھ عرصے کے بعد قوم میں کچھ لوگوں میں جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی، اور اس میں بالخصوص ایک نام مفسرین نے لکھا، ایک عورت تھی، اس کا نام تھا عنیزہ۔ عنیزہ نامی عورت کو اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت بیٹیوں سے نوازا تھا، کئی بیٹیاں تھیں اس کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت میں اللہ نے اس کو خوب مال بھی عطا کیا تھا، جانوروں کی شکل میں بہت ساری اونٹنیاں تھیں، اونٹ تھے اس کے، گائے بکرے تھے، اور وہ ان سب کو پالا کرتی تھی۔ اور چونکہ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم تھا جس دن اونٹنی پانی پیے اس دن کسی نے نہیں پینا، تو اس کے جانور بھی اس دن نہیں پیتے تھے، اور اگلا دن جب اجازت ہوتی تھی تو اس دن تو بہت زیادہ رش ہوا کرتا تھا کنویں کے پاس، تو اس کو اس سے بڑی جھنجھلاہٹ ہونا شروع ہو گئی کہ یہ کیا بات ہوئی۔ اس نے قوم کے اندر 9 افراد تھے، 9 رہط یفسدون فی الارض، 9 افراد کا ایک گروہ تھا جو زمین پہ فساد مچاتا تھا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 9 غنڈے تھے اس قوم کے۔ اس نے ان 9 غنڈوں کو بلایا اور ان کا سردار تھا قذافہ، اس کو یہ بات کہی کہ دیکھو تم لوگ مختلف قسم کے کام کرتے ہو، میں تمہیں ایک آفر دیتی ہوں، اگر تم سب مل کر اس اونٹنی کو مار ڈالو تو اس کے بدلے اپنی بیٹیوں میں سے جس سے تم کہو گے اس سے میں تمہاری شادی کر دوں گی، اس سے تمہارا نکاح کرا دوں گی۔
ان کو بہت بڑی اپورچونٹی مل گئی کہ وہ لڑکیاں قوم کی کہ جس سے نکاح اور شادی کرنے کی تمنا ہر مرد کی ہے وہ ہمیں فری آف کاسٹ مل رہی ہے. کام صرف اتنا ہے کہ اس اونٹنی کو قتل کرنا ہے، تو یہ تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. لہٰذا انہوں نے پلان کر لیا کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیں گے. چنانچہ یہ لوگ وہاں پر گئے اور جانے سے پہلے انہوں نے اپنی تمام کی تمام قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنی پلاننگ بتائی. قوم کے سارے لوگ راضی ہو گئے، اس لیے کہ وہ بھی پریشان تھے کہ ایک دن ہمیں پانی پینے کو ملتا ہے اور ایک دن ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کنویں کے قریب بھی نہ ہو. لہٰذا ان لوگوں نے ارادہ کیا، پلاننگ کی اور ایک دن اس اونٹنی کو کسی طرح سے گھیر لیا. اب چونکہ اس کا سائز بھی اتنا بڑا تھا، ہائٹ بھی اتنی اونچی تھی، تو منہ تک ہاتھ ہی نہیں جاتا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ اس کے چاروں ٹانگیں کاٹ ڈالی. جب چاروں ٹانگیں کاٹ ڈالی تو اونٹنی گر گئی. جب اونٹنی گری تو اس کو مارنے کی کوشش کرنے لگے. جب انہوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی تو اس اونٹنی نے کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالی جو عام طور پہ اونٹنی کے منہ سے نہیں نکلتی. صالح علیہ السلام کے کان تک وہ آواز پہنچی اور وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے اونٹنی کے ساتھ ظلم شروع کر دیا ہے. وہ قوم کے پاس سے وہاں سے نکلے اور بھاگتے ہوئے اونٹنی کے پاس پہنچے تو اس وقت پر اونٹنی مرنے کے قریب تھی. صالح علیہ السلام نے قوم کو بتلایا کہ اے قوم، اب اللہ کا عذاب تمہارے اوپر پکا ہو چکا ہے، تم نے اللہ کی نشانی کے ساتھ یہ کام کیا ہے. البتہ اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، 3 دن تمہارے پاس ہیں. اگر تم ان 3 دنوں کے اندر توبہ کر لو گے اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول فرما لیں گے. توبہ کی شرط یہ ہے کہ اپنے اس فعل کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو اور بت پرستی کو چھوڑ کر ایک اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ، اللہ کو ایک اکیلا معبود جان لو. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا کہ پہلے دن اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو تمام کی تمام قوم کے افراد کے چہرے جو ہیں وہ پیلے پڑ جائیں گے. پھر بھی توبہ نہ کی تو دوسرے دن پوری قوم کے افراد کے چہرے سرخ پڑ جائیں گے، اور پھر بھی توبہ نہ کی تو اگلے دن سیاہ پڑ جائیں گے، اور پھر بھی توبہ نہ کی تو چوتھے دن اللہ کی جانب سے عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا. قوم نے اس نشانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، خود دیکھتے تھے کہ ایک دوسرے کے چہرے پہلے پیلے پڑ گئے، پھر سرخ پڑ گئے، پھر سیاہ پڑ گئے، مگر اس کے باوجود ایمان لے کر نہیں آئے، یہاں تک کہ اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے پاس بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور ہم نے قوم سمود کے پاس بھیجا اخاہم، ان کی برادری کے آدمی صالح علیہ السلام کو. قال، حضرت صالح علیہ السلام نے بات فرمائی یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، جس کے سوا تمہارے لیے کوئی دوسرا معبود نہیں. اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق کوئی نہیں. یہ تمام کے تمام ترجمے اس جملے کے بنتے ہیں ما لکم من الہ غیرہ. پھر فرمایا اے قوم قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے نشانی آ چکی ہے، اور وہ نشانی کیا ہے؟ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیۃ، جو تمہارے لیے نشانی ہے اللہ کی جانب سے، فذروها، پس اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین سے کھاتی رہے گی، ولا تمسوها بسوء، اور اس کو کسی برائی کی نیت سے ہرگز نہ چھونا، اس کو کسی برائی کی نیت سے، اس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اس کو نہ چھونا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس صورت میں دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا. اور پھر قوم کو یہ بات فرمائی وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، جب اللہ نے تمہیں زمین پر اپنا نائب بنا دیا، زمین پر خلیفہ بنا دیا، اللہ نے تمہیں اقتدار بخش دیا زمین کے اوپر. من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، یعنی ایک زمانہ تھا کہ قوم عاد کو اللہ رب العزت نے اس زمین پر ٹھکانہ عطا فرمایا تھا اور ان کو اپنا نائب بنایا تھا، اللہ نے اپنی جانب سے اقتدار ان کو بخشا تھا، مگر انہوں نے اللہ
کی اس نعمت کو جھٹلا دیا اور اللہ کی اس نعمت کو ایسا جھٹلایا کہ اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہو گیا اور اللہ نے پوری کی پوری قوم کو تہس نہس فرما دیا۔ اب اس کے بعد وہ نعمت جو پہلے قوم عاد کے پاس تھی، آج اللہ نے وہ نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے، لہٰذا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اور اللہ کی نعمت کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو اللہ کی جانب سے احسان سمجھو اور احسان سمجھ کر اللہ کی اس نعمت کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگ جاؤ۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین پر اقتدار بخشا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اللہ نے تمہیں ایسے ٹھکانہ عطا فرمایا کہ تتخذون من سہولها قصورا، کہ جو نرم زمین ہے اس کے ذریعے سے اس زمین پر تو تم محلات بنا لیتے ہو۔ وتنحتون الجبال بیوتا، اور پہاڑوں کے اندر تم گھر آباد کر دیا کرتے ہو۔ اس قوم کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی، قوم عاد کو بھی اور قوم سمود کو بھی، ان دونوں کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ اتنے طاقتور لوگ تھے کہ اس زمانے میں جب الیکٹرانکس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، مشینری نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو ہاتھ سے کھود کر اس کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے، جیسے بچے مٹی کے اندر گھر بنا لیا کرتے ہیں سکون و اطمینان کے ساتھ، اسی طریقے سے جیسے ایک کمہار بڑے آسانی کے ساتھ مٹی کو لے کر جس شیپ میں ڈھالنا چاہتا ہے اس شیپ میں ڈھال لیا کرتا ہے۔ اللہ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ یہ اپنی مرضی کے سے اپنی انگلیوں کی طاقت کے ذریعے سے پہاڑوں کو کھود دیا کرتے تھے اور کھود کر اس کے درمیان گھر بنا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ تتخذون من سہولها قصورا، کہ نرم زمین پر، ہموار زمین کے اوپر تم محلات بنا لیتے ہو۔ وتنحتون الجبال بیوتا، اور پہاڑوں کو کھود کر اندر گھر بنا لیا کرتے ہو۔ فاذکروا آلاء اللہ، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے ہرگز نہ پھرو۔ یہ اللہ کو نہ ماننا یہ زمین پہ سب سے بڑا فساد مچانے کے مترادف ہے، اس لیے کہ جو اللہ کو نہیں مانے گا وہ اللہ کے حکموں کو بھی نہیں مانے گا، اور اللہ کے حکموں کے ذریعے سے ہی اس دنیا کے اندر امن و امان پیدا ہو سکتا ہے۔ اور جو اللہ کے حکموں کو نہ مانے اور شتر بے مہار بن جائے تو پھر اس کے لیے دنیا میں کوئی قانون نہیں ہوتا، اور جو قانون کی پاسداری نہیں کرے گا اس زمین پر فساد ہی فساد مچے گا، اس زمین پر امن نہیں آ سکتا۔ لہذا فرما دیا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قوم کی جو متکبر قسم کے، تکبر کرنے والے متکبر قسم کے جو سردار تھے، انہوں نے یہ بات کہی للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو عام لوگ تھے، رعایا تھی، یعنی قوم کے متکبر افراد نے، قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنی قوم کے غریب غرباء کو دیکھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، تو ان سے بطور طنز کہنے لگے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قوم کے متکبر سرداروں نے یہ بات کہی اپنی قوم کے، للذین، ان لوگوں سے، استضعفوا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، جو رعایا سمجھی جاتی تھی، لمن آمن منہم، ان میں سے وہ لوگ کہ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان سے یہ بات کہی اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ صالح واقعی اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہے؟ تم جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو، کیا تم جانتے ہو اس بات کو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ نے اس کو رسول بنایا تھا؟ قالو، وہ قوم کے افراد جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے کہنے لگے انا بما ارسل به مؤمنون، جس چیز کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے، یعنی نبوت کے ساتھ جو بھیجے گئے ہیں، ہم اس نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، یہ تکبر کرنے والے لوگوں نے یہ بات کہی انا بالذی آمن تم بھی کافرون، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو۔ لہذا اس انکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ حد سے تجاوز کیا، اس حد تک کہ فعقروا الناقۃ، انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، اونٹنی کو مار ڈالا، وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے پروردگار کے حکم سے تجاوز کر دیا، وقالوا، اور کہنے لگے، یعنی پہلا کام تو یہ کیا کہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، دوسرا کام اللہ کی جانب سے جو نشانی بھیجی گئی اس نشانی کو ختم کر دیا، اللہ کے حکم کی حدود سے تجاوز
کر دیا. اور تیسرا کام کہ اس کے بعد بڑے برملا انداز میں کہنے لگے یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعی رسول ہو تو جس عذاب کے آنے کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اس عذاب کو لا کے دکھاؤ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو ایک چنگھاڑ نے، ایک چیخ نے آ پکڑا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل ہو گئے. مفسرین نے یہ بات لکھی کہ صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، پہلے دن اگر ایمان نہیں لے کے آئے تو تمہاری توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لائے تو پہلے دن تمہاری شکلیں پیلے رنگ کی ہو جائیں گی، پھر بھی ایمان نہیں لے کے آؤ گے اور توبہ نہیں کرو گے تو اگلے دن جو تمہاری شکلیں ہیں وہ سرخ رنگ کی ہو جائیں گی، پھر بھی ایمان نہیں لے کے آؤ گے تو تیسرے دن سیاہ رنگ کی ہو جائیں گی، اور اس پر بھی ایمان نہیں لے کے آئے تو چوتھے دن عذاب اللہ کی جانب سے تمہارے اوپر مقدر ہے. قوم ایمان نہیں لے کے آئی، اللہ کی جانب سے 2 عذابات آئے. ایک عذاب کا ذکر یہاں پر ہے، ایک عذاب کا ذکر سورہ حجر کے اندر ہے. ایک عذاب تو یہ آیا، ایک فرشتے کی چنگھاڑ، ایک فرشتے کی چیخ آئی. وہ آواز ایسی تھی کہ ان کے کانوں میں اس قدر تیزی کے ساتھ پڑی کہ اس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور یہ موت کے بالکل قریب ہو گئے. اس موقع پہ اللہ کی جانب سے دوسرا عذاب ان کے اوپر اترا کہ اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر زلزلہ برپا فرما دیا، اور اس ذریعے سے اللہ رب العزت نے قوم کو تہس نہس فرما دیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل ہو گئے. اتنی بڑی قوم کے جن کے قد اتنے بڑے بڑے تھے، 7 گز اونچے قد تھے، یہ اللہ کی جانب سے ایسا حکم آیا، اللہ کی جانب سے پکڑنے ایسا ان کو آ پکڑا کہ اس کے بعد یہ گھٹنوں کے بل زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے. اب جب قوم کا یہ حال حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا تو اب وہاں سے نکلے وہ. فتولی عنہم، حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا، وہاں سے نکلے. وقال، اور قوم کو مخاطب کیا، یہ قوم جو مری پڑی ہے اس قوم کو مخاطب کیا اور فرمانے لگے یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، تحقیق تم تک میرے پروردگار کا پیغام پہنچ چکا تھا. ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والے اور خیر خواہی کرنے والے بندے کو پسند ہی نہیں کرتے. میں نے تو اپنا کام پورا کیا تھا تمہارے اوپر، کاش کہ تم ایمان لے آتے، کاش کہ تم اللہ رب العزت کے حکموں کی فرما برداری کر دیتے تو اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب تم پر نازل نہ ہوتا. دوسرا واقعہ اللہ رب العزت نے یہاں سے ذکر فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا. لوط علیہ السلام کی قوم یہ عراق کے شہر کے اندر رہا کرتی تھی. عراق کا اس زمانے کا دارالخلافہ تھا، اس زمانے کا کیپٹل تھا، دارالحکومت تھا، اس کا نام تھا کوسا. اس کوسا علاقے کے اندر جس کا آج بابل نام ہے، اس علاقے کے اندر یہ قوم رہا کرتی تھی. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں آزر، جو بت پرست بھی تھے، بت تراش بھی تھے، اللہ نے ان کو 2 بیٹے عطا فرمائے. ایک کا نام ابراہیم تھا اور دوسرے کا نام حاران تھا. حاران کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام لوط رکھا گیا. اب یہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ابتداءً جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے تھے اور ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. ایک وقت وہ آیا کہ جب اللہ کی جانب سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ عراق کے شہر سے نکلیں اور یہاں سے ہجرت کریں. ابراہیم علیہ السلام یہاں سے نکلے ہیں، اس علاقے سے نکل کر شام کی جانب ہجرت کر کے جا رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. اس جگہ پر حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے نبوت سے سرفراز فرمایا گیا. جب نبوت ملی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا آپ تو اپنا سفر کریں، شام کی طرف جائیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب یہاں سے آپ کا راستہ جدا ہے، آپ یہاں سے نکلیں اور وادی سدوم کے اندر جائیں. سدوم علاقہ آج بھی سدوم کے نام سے واقع ہے اور اسی نام سے پہچانا جاتا ہے، لہذا حکم ہوا کہ یہاں پر چلے جائیں. یہ سدوم جو علاقہ ہے یہ آج اس وقت پر کسی شہر کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ جس کو بحیرہ مردار کہتے ہیں، ڈیڈ سی کہتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے.
اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوا تو حضرت لوط علیہ السلام یہاں پر پہنچ گئے. اب جب قوم کے پاس پہنچے ہیں تو قوم کی حالت دیکھ کر پریشان ہے، کیونکہ قوم ایک نئے قسم کے مرض میں مبتلا ہے. ایک مرض تو یہ ہے کہ بت پرستی کا شکار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گھناؤنا جرم ان کا تھا جس کو حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یہ جرم اور یہ گھناؤنی حرکت اس سے پہلے تو دنیا میں کبھی نہیں سنی گئی. اور وہ یہ کیا تھی کہ یہ قوم ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھی، ہومو سیکشولیٹی کے اندر مبتلا تھی. اللہ نے جس کو فاعل بنایا اس کو انہوں نے مفعول بنا دیا. تو قوم اس مرض کے اندر مبتلا تھی مستقل طور پر. اب جب حضرت لوط علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں تو لوط علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر پہلے قوم کو سمجھایا کہ تم ایسے گھناؤنے جرم کے اندر مبتلا ہو کہ جس جرم میں اس سے پہلے دنیا میں کوئی قوم مبتلا نہیں ہوئی. یہ کیسا کام تم کر رہے ہو؟ اللہ نے تمہاری شہوات کو پورا کرنے کے لیے عورتیں رکھی ہیں، ان سے نکاح کرو اور حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرو. اور وہ آگے سے کہتے تھے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط آپ جانتے ہیں کہ ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، جو بات ہم چاہتے ہیں آپ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں اس بات کا حکم نہ دیں، ہم اس کام میں کبھی بھی راضی نہیں ہیں. قوم کو حضرت لوط علیہ السلام مسلسل سمجھاتے رہے اور مسلسل سمجھانے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہے، لیکن قوم نے نہ ماننا تھا نہ مانی. اللہ رب العزت یہاں پہ فرماتے ہیں وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب. جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم ایک ایسی برائی کر رہے ہو کہ جو برائی سارے جہانوں میں کسی نے آج تک نہیں کی. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوات کو پورا کرتے ہو. بل انتم قوم مسرفون، تم تو ایک سرکش قوم ہو جو سرکشی کے اندر حدود سے تجاوز کر چکی ہو. جب صالح علیہ السلام نے جواب دیا یہ، اور یہ جواب تو دلیل کے اوپر مبنی تھا کہ اللہ نے مرد کو کسی اور مقصد سے پیدا کیا ہے اور عورت کو کسی اور مقصد سے پیدا کیا ہے. اللہ نے جس مقصد سے عورت کو پیدا کیا تم اس مقصد کو اور عورت کے بجائے مرد سے پورا کرنے کا ارادہ کرتے ہو، تو یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے. جب یہ بات قوم کو سمجھائی تو قوم دلیل سے ماننے والی نہیں تھی، نہ مانی. اور جب دلیل ختم ہو جایا کرتی ہے وہاں پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا قوم کے پاس بھی اس بات کا کوئی جواب نہ تھا. وما کان جواب قومہ، قوم کے پاس حضرت لوط علیہ السلام کی اس بات کا سوائے اس کے کوئی جواب نہ تھا کہ الا ان قالوا، کہ وہ کہنے لگے اخرجوہم من قریتکم، اس کو حضرت لوط کو اور ان کے ماننے والوں کو، ان سب کو نکال دو اپنی بستی سے، ان کو اپنی بستی سے نکال دو. کیوں؟ انہم اناس یتطہرون، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں. یعنی ایک طرف تو گناہ کے اندر مبتلا ہیں اور جو اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو بڑے پاک باز سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑے پاک صاف سمجھتے ہیں، ان کو اپنے اندر سے نکال دو. بجائے اس کے کہ یہ کہتے بڑے نیکوکار قسم کے لوگ ہیں، کم از کم ہم گناہ میں مبتلا یہ نہیں ہیں، ان کو اپنی قوم کے اندر رکھو تاکہ ان کے رکھنے کی وجہ سے اللہ ہم پر بھی عذاب نہ بھیجے. مگر اس کے بجائے کہنے لگے کہ یہ تو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، ان کو نکال دو اپنی قوم سے، ان کو اپنی بستی سے نکال دو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے کنبے کو، ان لوگوں کو جو لوط علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، ان کو ہم نے بچا لیا. إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے. یہ دو عورتیں ہیں جو پاک باز مردوں کے تحت تھیں. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اللہ نے دو عورتوں کا ذکر قرآن کریم میں ایسا کیا ہے کہ جن کے مرد، جن کے شوہر بڑے پاک باز قسم کے لوگ تھے، مگر ان کی پاک بازی ان کے کسی کام نہ آئی. ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی. یہ دونوں افراد تھے، یہ دونوں عورتیں وہ تھیں کہ جو اپنے شوہر کی نبوت کے منکر تھیں. لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی
بیوی کو اس بات کی دعوت دی کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، توبہ کرو، مگر وہ توبہ کرنے پر راضی نہ ہوئی، لہٰذا جو اللہ کی جانب سے عذاب پوری قوم کے اوپر آیا وہ عذاب اس عورت کے اوپر بھی آیا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے، ایک بات حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے متعلق ہے اور ایک بات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے متعلق ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں کل 9 بدماش تھے جنہوں نے اس اونٹنی کا قتل کیا تھا، اور عذاب اللہ کی جانب سے پوری قوم کے اوپر آیا۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ اس فحاشی کے اندر تو مرد مبتلا تھے، مگر جب عذاب اللہ کی جانب سے آیا تو مردوں پر بھی آیا، عورتوں کے اوپر بھی آیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم کے وہ افراد تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 افراد نے اس اونٹنے کو قتل کیا، باقی تمام کے تمام افراد اس برائی پر راضی تھے اس شہر کے اندر، اس بستی کے اندر رہتے ہوئے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ چند افراد یا کچھ افراد اس ہم جنس پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں، مگر ان کی ابتلا کے ساتھ ساتھ وہ افراد یا وہ عورتیں جو اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہیں مگر وہ اپنے مردوں سے اپنی قوم کے افراد کے اس فعل پر راضی ہیں اور ان کے ساتھ ان کو روکا نہیں کرتے تھے اس برائی سے، لہٰذا وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ جب عذاب آیا تو ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے کنبے کو، ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، الا امرأته، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی، ان لوگوں میں سے ہو گئی جو پیچھے رہ گئے اور لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کے آئے۔ مفسرین نے لکھا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بھی جگہ جگہ یہ بات فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اس قوم پر عذاب بھیجا، عذاب اس شکل کے اندر بھیجا کہ اللہ کی جانب سے، خود یہاں پر بھی فرمایا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان کے اوپر ایک بارش نازل فرمائی، اور یہ بارش عام طرح کی نہیں تھی، فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر ایک انوکھے انداز کی بارش نازل فرمائی، اور وہ انوکھے انداز کی بارش یہ تھی کہ بارش ہوتی ہے عام طور پہ قوم کے اوپر پانی کی، اور اس پانی کی بارش سے لوگ سیراب ہوتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر بارش نازل فرمائی، وہ بارش پانی کی نہیں تھی بلکہ پتھروں کی بارش تھی، پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہونے لگی، اور پتھروں کی بارش کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی جانب سے دوسرا عذاب یہ آیا کہ فرشتے کی چنگھاڑ آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور تیسرا عذاب اللہ کی جانب سے آیا کہ ایک فرشتے نے پوری کی پوری بستی کو ایسے اٹھا لیا اپنے پر کے اوپر اور اوپر آسمان تک لے جا کر اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر کے زمین کے اوپر، زمین کے اس حصے کو نیچے کی جانب پٹک دیا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، تو اللہ نے پوری کی پوری بستی کو لپیٹ دیا، پوری کی پوری بستی کو الٹ دیا، اور اللہ کی جانب سے یہ عذاب تھا۔ ساتھ میں فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرمائی، اور یہ پتھروں کی بارش عام پتھر نہیں تھے بلکہ فرمایا مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، آپ کے پروردگار کی جانب سے نشان لگے ہوئے پتھر تھے، ہر پتھر کے اوپر مختص تھا کہ یہ پتھر فلاں بندے کے اوپر لگنا ہے، وہ پتھر جاتا تھا اس بندے کی کھوپڑی کے اوپر لگا کرتا تھا، اور اس تیزی کے ساتھ، اتنی سپیڈ کے ساتھ ہوا کرتا تھا کہ کھوپڑی پاش پاش ہو جاتی تھی، اور وہ پتھر سر کی جانب سے اندر لگتا تھا، پخانے کی جانب سے نکل جایا کرتا تھا۔ اللہ نے پوری کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آج بھی وہ جگہ عبرت کی مانند ہے، دنیا نے اس جگہ کا نام بحیرہ مردار رکھ دیا، ڈیڈ سی رکھ دیا، اس لیے کہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر آج بھی کسی قسم کی کوئی آبادی موجود نہیں، وہاں پر کوئی گھر نہیں بنائے جا سکتے، وہاں پر کسی قسم کا کوئی انسانی زندگی کے کوئی آثار وہاں پر نہیں ہو سکتے، اور انسان تو انسان ہے۔ آج وہاں سمندر موجود ہے، مگر اس سمندر کے اس حصے کے اوپر بھی اگر کوئی شخص چاہے کہ یہاں پر میں مچھلی کا شکار کروں، کوئی زندگی کے آثار موجود ہو، نہ وہاں کوئی مچھلی ہے، نہ وہاں کوئی کسی اور قسم کا کوئی آبی جانور موجود ہے، حتیٰ کہ وہاں پر کچھ مچھلیوں کو، کچھ آبی جانوروں کو آباد کرنے کی کوشش بھی کی گئی، مختلف
تاریخ کے حصوں میں، مگر ہر مرتبہ ناکامی ہوئی، اس لیے دنیا نے آج اس کا نام ڈیڈ سی رکھ دیا، بحیرہ مردار رکھ دیا۔ اللہ نے اس قوم کو وہاں سے مٹا دیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ہاں اس گناہ کی اتنی زیادہ شدت ہے، اللہ رب العزت اتنا زیادہ اس گناہ کو ناپسند فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے ایک بات ارشاد فرمائی کہ مجھے قرب قیامت تمہارے اندر بہت زیادہ ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے ایک گناہ میں مبتلا ہونے کا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گناہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارا شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول پھر کون سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ قرب قیامت میں میری قوم کے کچھ افراد اسی مرض میں مبتلا ہو جائیں گے جس مرض کے اندر لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم مبتلا تھی۔ اور آج ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے ہماری قوم کے اندر، ہماری اس سوسائٹی کے اندر اس مرض کو کیسے پینیٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیسے اس مرض کو آہستہ آہستہ داخل کیا جا رہا ہے۔ ایک باقاعدہ تنظیم بن چکی ہے، ایک باقاعدہ لوگوں کا گروہ بن چکا ہے کہ جو اپنے آپ کو اس ہم جنس پرستی کا علم بردار کہتے ہیں، اپنا جھنڈا انہوں نے الگ بنایا ہوا ہے، اپنی سوسائٹی الگ بنائی ہوئی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو معلومات رکھنا، اپنے آپ کو اس سے خبردار رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ جھنڈا اس رنگ کا بنایا، رنگ برنگے مختلف رنگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا، جیسے قوسین کا جو رنگ ہوا کرتے ہیں ان رنگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ایک جھنڈا بنا لیا گیا اور کہا جاتا ہے جی LGBTQ کا یہ جھنڈا ہے۔ یہ حقیقتاً ہم جنس پرستی میں مبتلا لوگوں کی باتیں ہیں، اور وہ یہ بات چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو تسلیم کر لیں، اور اس کو تسلیم کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کبھی جو ہے وہ اس قسم کے بل سینٹ کے اندر منظور کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، کبھی اسمبلی کے اندر اس طرح کے بل پیش کیے جاتے ہیں، کبھی کسی اور نام سے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور آج ایک ستم ظرفی یہ ہے کہ اس جھنڈے کے رنگ کے مختلف کھلونے بچوں کے اندر تقسیم کیے جا رہے ہیں، مختلف رنگوں کے اس طرح سے۔ آج ایک گیم ہے جو بہت زیادہ بچوں کو پسند ہوتا ہے، پاپ اپ کے نام سے، چھوٹے بچے اس کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ اب یہ پاپ اپ جو گیم ہے، اس گیم کو اسی طرح کے رنگوں سے سجا دیا گیا ہے تاکہ وہ دیکھنے کی عادت بن جائے۔ جب عادت بن جائے گی اور بڑے ہو کے کہیں دیکھیں گے کہ کسی جگہ پہ جھنڈا لگا ہوا ہے، کہیں انٹرنیٹ پہ وہ جھنڈا نظر آئے، تو بچے کے ذہن اس کو پہلے ہی اس طریقے سے قبول کر چکا ہوگا۔ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس جھنڈے کے رنگ کو پہچانے، اور اس قسم کی گیمز کے اندر اس قسم کے کھلونے اگر کوئی ہوں، اس قسم کے کپڑے ہوں، اس قسم کے لنچ باکسز ہوں، اس قسم کی کوئی بھی ایسی چیز ہو، ان چیزوں کو اپنے گھروں سے دور کریں۔ ہم اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں کا عادی نہیں بنا سکتے، اور اس کے ذریعے سے قوموں کو لوگ تباہ کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قوم کے اس واقعے میں ایک اور سبق ہمارے لیے موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج یہ مرض امت محمدیہ کے اندر مختلف طریقوں سے مبتلا اس کے اندر کر دیا گیا ہے۔ ہم جنس پرستی کا مطلب یہ ہے کہ انسان شہوت کو عورتوں سے پورا کرنے کے بجائے مردوں سے پورا کرے یا اپنے آپ سے پورا کرے۔ یہ دونوں صورتیں ہم جنس پرستی کی ہیں۔ ایک دوسرے مرد سے پورا کرے، یہ بھی ہم جنس پرستی، اپنے آپ سے پورا کرے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، یہ بھی ہم جنس پرستی کی ایک مرض ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ قوم کا یہ واقعہ بتا رہا ہے، آج کی میڈیکل سائنس اس کے اوپر شاہد ہے، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی شہوت کو پورا کرنے کا ایک مخصوص طریقہ بنایا ہے کہ انسان اپنی شہوات کو عورتوں کے ذریعے سے پورا کرے گا۔ یہ اللہ کی جانب سے نیچرل پروسیس ہے، لیکن جب کوئی شخص اپنے ہاتھ کے ذریعے سے یا اپنے آپ کو کسی دوسرے مرد کے ذریعے سے اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی جانب سے جو حدود مقرر کی گئی ہیں، اللہ نے جو اپنا نظام بنایا ہے، اس نظام کے خلاف چلتا ہے۔ جب اس نظام کے خلاف چلتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ نے اصول رکھا تھا، جو اللہ نے فطرتی طریقہ رکھا تھا، اس طریقے کے اندر اس کی سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہوتی، اور یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد وہ مرد اپنی عورت کو اور وہ عورت اپنے مرد کو اس طریقے سے
اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لائق ہی نہیں رہتے ہیں، وہ اس کو پورا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قوم کے نبی ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں کے ذریعے سے اپنی شہوات کو پورا کرو، تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، ہمارا جو نیچرل پروسیس تھا وہ پورا کا پورا نیچرل طریقہ کار ہم نے اس کو خراب کر دیا اپنا۔ لہٰذا آج آپ ڈاکٹر حضرات سے پوچھیں، آپ میڈیکل سائنس سے متعلقہ لوگوں سے پوچھیں، آج دنیا میں طلاق کی شرح بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ نوجوان اپنے آپ کو، اپنی جوانی کو پہلے ہی تباہ کر چکے ہوتے ہیں ان امراض کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر ایک انوکھے انداز کی بارش نازل فرمائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، بس تم دیکھ لو کہ جو مجرم قوم کا انجام اللہ نے کیسا کیا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تیسری قوم کا اللہ نے ذکر کیا کہ مدین کے علاقے میں رہنے والے لوگ تھے۔ یہ مدین اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 5 بیٹے عطا فرمائے تھے، 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹے تو حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تیسرے بیٹے کا نام مدین تھا، چوتھے بیٹے کا نام مدائن تھا، اور 5ویں بیٹے کا نام قیدار تھا۔ یہ 5 بیٹے تھے جو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے جو ایک بیٹے تھے مدین، ان کی جو آگے نسل چلی، اس نسل جس علاقے میں ٹھہری تھی اس علاقے کا نام مدین پڑ گیا۔ یہ مدین کا جو علاقہ تھا یہ اس زمانے کی بہت بڑی معاشی منڈی کہلاتی تھی، اس زمانے کا معاشی ہب تھا، بزنس ہب تھا۔ جیسے آج دنیا کہتی ہے کہ لندن آج کے اس دنیا کا بزنس ہب ہے، دبئی اس دنیا کا بزنس ہب ہے، اسی طریقے سے اس زمانے میں دنیا کا جو بزنس ہب تھا، معاشی منڈی تھی دنیا کی عالمی، وہ مدین کا علاقہ تھا۔ یہاں بزنس ٹائکونز رہا کرتے تھے، وہ لوگ جو کاروباری اعتبار سے بڑے سمجھ والے سمجھے جاتے ہیں، بڑی عقل والے سمجھے جاتے ہیں، بڑے مال پیسے والے سمجھے جاتے ہیں، یہ سارے لوگ اس جگہ پہ رہا کرتے تھے۔ اس قوم کے 3 جرم تھے۔ پہلا جرم کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے۔ دوسرا جرم کہ یہ قوم وہ تھی کہ جو ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ ناپ تول میں کمی سے مراد کہ اگر ایک شخص بیچ رہا ہے اور کسی سے کہا مثال کے طور پہ جی میں آپ کو 1 کلو گھی بیچتا ہوں اور 1 کلو گھی کی پرائس مثال کے طور پہ 1000 روپے، اب 1000 روپے اس سے وصول کیے تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ تم اس کو 1 کلو پورے ادا کرو گھی، لیکن وہ 1 کلو گھی پورا ادا نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں کوئی ڈنڈی مار لیا کرتے تھے، 800 گرام دے دیا، 850 گرام دے دیا اور کچھ اس کے اندر چھوڑ دیا۔ اور اس کا طریقہ کار وہی تھا جو بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے کہ ترازو کی ایک جانب پر اس 1 کلو گھی کو مثال کے طور پہ رکھا اور دوسری جانب پر 1 کلو کا بٹا رکھا، اور وہ جو 1 کلو کا بٹا تھا وہ پورا 1 کلو نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ اس میں 1 کلو سے کچھ کم ہوا کرتا تھا، اور اس طریقے سے تولا کرتے تھے تو لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی تھی۔ یہ دوسرا جرم۔ اور تیسرا جرم یہ تھا کہ جو کوئی بھی اس ناپ تول میں کمی کرنے سے باز آ جاتا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت سے، اور جو کوئی بھی حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتا تھا ان کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، ان کو ڈرایا کرتے تھے اور ان کو روکا کرتے تھے۔ یہ 3 جرم تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی جانب انہی کے بھائی، انہی کی برادری کے آدمی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، جس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، جس کے سوا تمہارے لیے محبت کے لائق کوئی نہیں۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے آپ دیکھیں ہر نبی آنے کے بعد ایک ہی بات کہہ رہے، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے واضح نشانی آ چکی ہے کہ میں اس کی جانب سے رسول ہوں۔ فاوفوا الکیل والمیزان، لہذا ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو بلکہ فاوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول کو پورا پورا کر کے دیا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی اشیاء کے اندر کمی نہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ان کی اشیاء بیچتے ہوئے اس میں کمی نہ کیا کرو۔ ولا تفسدوا فی الارض
بعد اصلاحها، اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد فساد نہ مچاؤ. زمین میں امن قائم ہے. اب جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو اس کے ذریعے سے معاشی اعتبار سے اکنامکلی اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی، معاشی اعتبار سے تم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اور جب نہیں کرو گے تو زمین میں فساد مچے گا. لہذا زمین میں فساد نہ مچاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اس لیے کہ جب کوئی شخص پورا ناپ کر ادا کرتا ہے، جب پورا ناپ کر بیچتا ہے، تول کر پورا بیچتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے کام میں برکت عطا فرماتے ہیں، لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر ہوتا ہے، اللہ اس کے کام کو چلا دیا کرتے ہیں. ولا تقعدوا بكل صراط، اور ہر راستے میں نہ بیٹھا کرو، توعدون، کہ تم دھمکیاں دیتے رہو لوگوں کو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکو لوگوں کو. من آمن به، ان افراد کو جو اللہ پر ایمان لے آئے. جو لوگ اللہ پہ ایمان لے آئے یہ لوگ راستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اللہ پر ایمان لانے والے جب آیا کرتے تھے تو ان کو روک کر ان کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لانا نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں یہاں سے بے دخل کر دیں گے، زمین اپنے اس شہر سے نکال دیں گے، تمہیں اپنی منڈی کے اندر بیچنے نہیں دیں گے. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اللہ کے دین میں کجی تلاش کرتے ہو، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، اللہ کے دین پہ اعتراض کرتے ہو. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَسَّرَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں آباد کر دیا. تم تھوڑے تھے اور تم پریشان تھے، آج اللہ نے تمہیں یہاں پر معاشی اعتبار سے ایسی منڈی عطا کر دی کہ ساری دنیا سے لوگ اٹھ کر یہاں پر تجارت کی نیت سے آ رہے ہیں، اور اللہ نے تمہیں کثیر کر دیا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت کو جانو. وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو، غور و فکر کرو، عبرت پکڑو کہ تم سے پہلے فساد مچانے والے جو قوم نوح کے لوگ تھے، قوم عاد کے لوگ تھے، قوم سمود کے لوگ تھے، قوم لوط کے لوگ تھے، ان کا انجام کیسا ہوا، ان کو ذرا غور کرو اور عبرت پکڑو ان سے. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، ان کو اعتراض ہوتا تھا. اعتراض یہ تھا کہ بھائی ہم میں سے بعض لوگ ایمان لے آئے اور بعض ایمان لے کے نہیں آئے، دونوں معاشی اعتبار سے ایک ہی حالت پہ ہیں، نہ ہم پر کوئی عذاب اللہ کی جانب سے آ رہا ہے، نہ ان پر کوئی خاص فیور اللہ کی جانب سے آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی صحیح، ہم بھی صحیح. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو فرمایا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ جو اس بات پر ایمان لے آیا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی میری نبوت پر ایمان لے آیا، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو جو ایمان لے کے نہیں آیا ان کو چاہیے کہ وہ فَاصْبِرُوا، صبر کریں، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ ہمارے درمیان بہت جلد فیصلہ فرما دے گا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، قوم کے جو متکبر قسم کے سردار تھے انہوں نے یہ بات کہی، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، اے شعیب ہم آپ کو اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لے آئے ہم انہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے. او لتعودن في ملتنا، الا یہ کہ آپ ہمارے دین پر واپس لوٹ آئیں، ساری کی ساری قوم ہمارے دین پر آ جائے تو ہم مان لیں گے، اور اگر ہمارے دین پر نہیں آئی تو اس صورت میں ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے. قال اولو کنا کارہین، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہو تب بھی زبردستی تمہارے دین پر آ جائیں، یہ کیسی حماقت والی بات ہے. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین پر واپس لوٹ آئیں تو اس صورت میں ہم تو اللہ پر بہتان باندھنے والے ہوں گے. بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں کفر سے نجات عطا فرما دی. وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمیں ہرگز ہم اس کی جانب ہرگز نہیں لوٹیں گے. الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا تو اس صورت میں تو کوئی حاصل نہیں ہے، لیکن اللہ نے اگر ہمارے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو پھر اس صورت میں ہم ہرگز واپس نہیں لوٹیں گے اس کی جانب. حضرت شعیب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ اللہ کسی نبی کو
بت پرستی کی طرف مبتلا نہیں فرماتے، مگر اس کے باوجود یہ فرمایا کہ ہاں اگر اللہ چاہے تو ایسا ممکن ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اصل میں حضرت شعیب علیہ السلام یہاں پر اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں قوم کے درمیان، اور لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ اے قوم، اگر ہم ہدایت کے اوپر ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، حقیقتاً یہ اللہ کا فضل ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کا یہ فضل ہم سے ہٹ جائے تو اس کے بعد کوئی بعید نہیں کہ ہم بھی اس بت پرستی میں مبتلا ہو جائے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز سے وسیع ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا، اے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، افتح بیننا و بین قومنا بالحق، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ وانت خیر الفاتحین، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے جو کافر سردار تھے انہوں نے اپنی قوم سے کہا، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے، انکم اذا لخاسرون، اس صورت میں تو تمہیں بہت نقصان ہوگا۔ یعنی دھمکی دینے لگ گئے کہ تمہیں نقصان ہی ہوگا، ہم تمہیں اپنی منڈیوں سے نکال دیں گے، تم یہاں پہ تجارت نہیں کر سکتے۔ فاخذتهم الرجفہ، انہیں ایک فرشتے کی چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گھٹنے کے بل پڑ گئے۔ واقعہ ان کے ساتھ یہ پیش آیا کہ اللہ کی جانب سے پہلا عذاب یہ آیا کہ اس قوم پر لو کا عذاب آیا، سخت گرمی ہو گئی، اور ایسی گرمی کہ یہ اپنے گھروں میں چلے گئے، مگر گھر میں جا کر بھی گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی تو گھروں سے باہر نکل گئے، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی باہر نکلے تو گرمی کی تپش اتنی تھی کہ اس سے ان کے جو جسم تھے وہ جھلس گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ گھروں کے اندر بھاگے، جب گھروں کے اندر بھاگے تو دیکھا کہ باہر جو ہے وہ ایک بادل آ گیا ہے، خوش ہو گئے اور خوش باہر آئے، اور باہر آ کے پوری قوم جو ہے وہ ناچنے لگ گئی، حضرت شعیب علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگ گئی کہ تم ہمیں ڈراتے تھے اللہ کی جانب سے عذاب ہے، دیکھو اللہ کی جانب سے رحمت ہو گئی، یہ رحمت ہمارے اوپر ہو گئی اور تمہارے پروردگار کا عذاب نہیں آیا، دیکھو کتنے بہترین قسم کا یہاں پر بادل آ گیا ہے اور اس کے سائے میں ہم کھڑے ہیں۔ اب قوم وہاں پر خوشی مچا رہی تھی، اسی وقت پر وہ بادل پھٹا اور اس کے اندر سے اللہ نے ایک اور طرح کی بارش نازل فرمائی۔ یہ بارش پانی کی نہیں تھی، یہ بارش پتھروں کی نہیں تھی، بلکہ بارش آگ کی بارش تھی۔ آگ اس قوم کے اوپر نازل فرما دی۔ یہ آگ سے جب یہ قوم جلس رہی تھی اور جل رہی تھی، اس وقت پر زمین کے اوپر زلزلہ آیا اور اللہ نے اس قوم کو اس حال میں کر دیا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور ہاتھوں کو ایسے جوڑ لیا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے معافی مانگنے لگ گئے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا اصول ہے کہ جب اللہ کی جانب سے غیب کا پردہ کھل جائے اس کے بعد اللہ کی جانب سے توبہ قبول نہیں ہوتی، لہٰذا ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، یہ اوندھے پڑے رہ گئے اور شعیب علیہ السلام وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ فأخذتهم الرجفہ، ایک چنگھاڑ نے ان کو آ پکڑا۔ فأصبحوا فی دارہم جاثمین، یہ اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل ہو گئے۔ الذین کذبوا شعیبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ ان کو کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوا۔ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، کانوا هم الخاسرین، یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے تھے۔ فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ موڑا۔ وقال، اور فرمانے لگے، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میرے پروردگار کے پیغامات تم تک پہنچ چکے ہیں۔ ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے، میں نے تمہیں نصیحت کی ہے۔ فکیف آسا علی قوم کافرین، پس کافر قوم کا انجام بھلا اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ یہ کافر قوم کا کیسا انجام ہوا؟ اللہ رب العزت نے یہ 5 واقعات ہمیں گنوائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، یہ 5 واقعات گنوائے۔ اور ہم اگر غور کریں تو ان قوموں میں جو جن امراض میں یہ قومیں مبتلا تھیں، آج وہ تمام کے تمام امراض ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ ہماری قوم بھی اسی طریقے سے بت پرستی کا شکار ہے۔ بت پرستی سے اس طرح سے نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں مانتی، ہاں اللہ کو تو مانتی
مانتی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ذات میں یا صفات میں اس طریقے سے دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں، بدعات کے اندر اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ مختلف مزاروں پہ سجدے کرنے لگ جاتے ہیں، یہ بھی بت پرستی کی ایک اقسام ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا سمجھ لیا جائے، فلاں بزرگ ہماری مدد کر دے گا، یہ بھی بت پرستی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ لہٰذا قوم ان امراض کے اندر بھی مبتلا ہے، قوم ہم جنس پرستی کے اندر بھی مبتلا ہے، قوم اس کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی اور ڈنڈی مارنے کے مرض کے اندر بھی مبتلا ہے۔ اور ستم ظرفی یہ ہے کہ اس کو کبھی گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو سمجھایا تو قوم نے آگے سے جو جواب دیا، ہم اور آپ بھی، ہماری قوم بھی یہی جواب اپنے سب جانے والوں کو دیتی ہے۔ قوم نے کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ہمارے بازاروں میں آئیں اور ہمیں بتائیں کہ کیسے بیچنا ہے اور کیسے نہیں بیچنا؟ انک لانت الحلیم الرشید، ہم تو آپ کو بڑا عقل مند آدمی سمجھا کرتے تھے۔ یعنی جو محاورہ آج قوم کے اندر ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہے، یہی محاورہ ان کے اندر بھی تھا کہ بھائی اگر تم رسول ہو، تم نبی ہو، تو نبی کا کام تو مسجد کی حد تک ہے، نبی کا کام تو نماز پڑھا دینا ہے، نبی کا کام تو روزہ رکھ لینا ہے، روزے کا حکم دے دینا ہے۔ اسلام یا دین کا تصور ان کے نزدیک بھی چند رسومات تھی، مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، اس سے زیادہ اور دین کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ لہٰذا ہم سب سے بڑے دیندار ہیں۔ جب ہم اپنی منڈیوں کے اندر آئیں، اپنے بازاروں کے اندر آئیں تو بیچنا کیسے ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، یہ نبی کے بتانے کا کام نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں جی مولویوں کو کیا پتا بزنس کیسے کرنا ہے، اب ہم مولویوں سے پوچھ کے بزنس کریں گے، علماء سے پوچھ کے کاروبار کریں گے؟ جی ہاں، اس لیے کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جب مکمل ضابطہ حیات ہے تو وہ دین جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلاتا ہے، وہ دین اسی طریقے سے کاروبار کے طریقے بھی بتلاتا ہے، وہ دین اسی طریقے سے شادی بیاہ کے اصول بھی بتلاتا ہے، وہ دین اسی طریقے سے پیدائش پر کیا کرنا ہے وہ بھی بتلاتا ہے، موت پر کیا کرنا ہے وہ بھی سکھلاتا ہے۔ یہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا کہ بازاروں میں جاتے تھے اور امت کو سمجھایا کرتے تھے یہ بیچنے کا طریقہ غلط ہے، یہ بیچنے کا طریقہ صحیح ہے۔ تو امت کے لوگ یہی بات کہا کرتے تھے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے، ہماری بازاروں میں جاتا ہے، ہمیں سکھلاتا ہے کیسے بیچنا ہے کیسے نہیں بیچنا؟ تو یہ سوال جیسے آج سے 1400 سال پہلے اس زمانے کے اندر کفار مکہ کو تھا، آج ہم بھی اسی سوال کے اندر مبتلا ہیں۔ ہم بھی یہ بات کہتے ہیں نبی کا کام، نبی کے وارثین کا کام تو عبادت کیسے کرنا ہے یہ سکھلانا ہے، ناپ تول میں کمی کرنی ہے کہ نہیں کرنی یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ شریعت محمدیہ بتلا رہی ہے، اللہ کا کلام بتلا رہا ہے یہ بات کہ تم سمجھتے ہو ناپ تول میں کمی کرنا چھوٹا جرم ہے، نہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے قوم پر ایک نہیں دو نہیں اللہ نے 3 عذابات کو نازل فرمایا۔ لہٰذا ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی سکھلائیں، اور اپنے کاروبار سے متعلق، اپنے معاملات سے متعلق علماء سے رہنمائی لیں کہ بھائی میں یہی جاب کرتا ہوں، میں یہ کاروبار کرتا ہوں، میں یہ بزنس کرتا ہوں، اس میں شرعی اصول میری جانب کیا متوجہ ہوتے ہیں، کون سی چیزیں جائز ہیں جو میں کر سکتا ہوں، کون سی چیزیں جو میرے لیے ناجائز ہیں، میں فلاں جگہ پہ اپنے کاروبار میں پیسہ لگا سکتا ہوں یا نہیں لگا سکتا، پیسہ لگانے کی کیا شرائط ہیں، پیسہ لگانے کے بعد منافع اور پروفٹ کو ریسیو کرنے کی کیا شرائط شریعت محمدیہ نے رکھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طرز عمل کیا، انہوں نے کیا سکھلایا ہے، یہ تمام کی تمام باتیں سیکھنے کی ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بات سمجھا رہے ہیں، جیسے حقوق اللہ کی اہمیت ہے ایسے ہی حقوق العباد کی بھی اہمیت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حقوق اللہ میں اتنے لگ جاؤ کہ حقوق العباد کو بھول بیٹھو، یا حقوق العباد میں ایسے لگ جاؤ کہ حقوق اللہ کو بھول بیٹھو۔ نہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرتے رہنا یہ تمہاری شرعی ذمہ داری ہے جو اللہ نے رکھی ہے، اور ایسے ہی شخص کو متقی کہا جاتا ہے، ایسے ہی شخص کو دیندار کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں ہمیں تقوی اختیار کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.